السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر گڈ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے ان فرینڈز کو تھینک یو سو مچ کہنا ہے جو میری ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل۔ کرنی ہے کہ میری وہ تمام فرینڈز جو میری ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ نہیں کرتے، کائنڈلی اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ منتھلی واچ کیا کریں ویڈیو کو اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک مجھے بہت ہیلپ کرے گا میری ویڈیو امپروومنٹ میں اور میرے کنٹینٹ امپروومنٹ میں۔ ناؤ آر ٹوڈے ٹاپک، آج کا ٹاپک ہمارا ہے سورہ الفاتحہ کے بارے میں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اور لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ تو آج ہم اس سورت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورہ کی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ انٹروڈکشن شیئر کروں گی، بریفلی انٹروڈکشن بتاؤں گی آپ کو، پھر اس کے بعد ہم اس کے مین ٹاپکس، مین سبجیکٹس پہ بات کریں گے، یعنی اس کے اندر اہم نکات کیا کیا ہیں۔ پھر ہم جو ہے اس کی پراپر ٹرانسلیشن اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سو فرینڈس، سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی انٹروڈکشن پہ بات کریں گے۔ سورہ الفاتحہ چونکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، قرآن پاک پڑھنے اور اس کو لکھنے کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ بیسکلی سورہ فاتحہ کے 15 نام ہیں، ٹھیک ہے، 15 نام ہیں اس کے، اور یہ اس کے نام کیوں ہیں، اس کے نام اس کی خصوصیت، اس سورت کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک جو ہے وہ بہت فضیلت والا ہے، بابرکت ہے، لیکن کچھ صورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور اسی طرح کچھ آیتوں کو بھی کچھ آیتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب ان میں سورہ الفاتحہ بھی بہت فضیلت والی ہے، جس کی وجہ سے اس کے 15 نام ہیں۔ وہ 15 نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میں اسکرین پر بھی آپ کو اس کے نام مینشن کر دوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اس کے 15 نام جو ہیں، چونکہ یہ جو سورت ہے، یہ سورت قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک اس سے شروع ہوتا ہے، اس کی بنا پر بھی اس کا نام فاتحۃ القرآن یا ابتدائے قرآن یا ابتدائی سورہ کا نام بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ سورت جو ہے آپ سب کو معلوم ہے، یہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، یعنی الحمدللہ اس کا پہلا ورڈ ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورت الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ پھر تو قرآن پاک کی ایک مکمل جامع اصل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو ام القرآن کا نام بھی دیا جاتا ہے اور ام الکتاب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ ہر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہماری نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے، تو بار بار چونکہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں ہم یا کوئی بھی نوافل ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سورت ہماری بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم اپنی نماز یا نوافل کمپلیٹ نہیں کرتے۔ تو چونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے ہماری دعاؤں میں، نماز میں، اور قرآن کی ابتدا بھی اسی سے ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو کہتے ہیں السنہ الثانی، السنہ الثانی۔ اس کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر اس سورت کو سورت کنز، الوافیہ، الکافیہ، یہ 3 نام اور بھی ہیں اس کے، اور یہ 3 نام اس کی اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس سورت میں بنیادی جامع امور پر بات کی گئی ہے جو کہ ہماری بیسک میں بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم ان کو یہ 3 نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت جو ہے وہ بیماریوں سے شفا بھی دیتی ہے۔ اس سورت کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ، یہ سورت شفا بھی بہت زیادہ دیتی ہے، اس بنا پر بھی اسے سورت شفا یا الشافیہ کہتے ہیں۔ پھر اس پوری سورت کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت چونکہ دعا بھی ہمیں اس میں کرنا سکھائی گئی ہے کہ دعا کس طرح سے مانگنی ہے، ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس میں، اس دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یا اس کے کلمات دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ دعا، تعلیم یا المسئلہ یا السوال یا سورہ السوال یا سورہ مناجات یا سورہ تفویض، یہ 4 سے 5 نام جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، میں سب نام جو ہیں اسے اسکرین پر مینشن کر دوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو یہ 15 نام جو ہیں یہ اس کی فضیلت اور اس کی شفا اور اس کی خصوصیت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ اب
سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، چونکہ اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اور 140 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے۔ ویسے تو یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت کہلاتی ہے۔ اکثر جو علماء ہیں ان کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے، لیکن چند علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک انہیں لگتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی دور میں نازل ہوئی۔ لیکن چند علماء ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، مکی بھی اور مدنی دور میں بھی۔ تو لیکن بیشتر جو زیادہ تر علماء ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ سو فرینڈز، یہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا بریف انٹروڈکشن شیئر کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مین سبجیکٹس شیئر کروں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا کمنٹ میں، اور میرا چینل اگر ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ